لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. مخدوم گرامی قدر، آپ کے علاقے کے عظیم عالم ربانی حضرت مولانا مفتی فیاض صاحب دامت اللہ علینا، آپ تمام قابل احترام بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، یہ بات ہم سب کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے کہ ہمارے لیے ہمارے پیارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی زندگی، کسی کا اسوہ اور کسی کا طریقہ کامیابی قیامت کے دن نہیں دلا سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کو کامیابی ملے تو اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھانا ہوگا کہ کامیابی صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں ہے۔ اللہ نے آپ کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہمارے لیے رہبر بنا کر بھیجا، جنہوں نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا دستور دیا۔ 23 سالہ زندگی میں زندگی کے کسی شعبے کو اللہ کے رسول نے خالی نہیں چھوڑا، ہر شعبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل رہبری اور رہنمائی فرمائی، اور اللہ نے آپ کے ذریعے وہ مکمل کامل شریعت عطا فرمائی جس میں رائی کے دانے کے برابر نقص نہیں، جس میں رائی کے دانے کے برابر برائی نہیں، جس میں رائی کے دانے کے برابر کسی چیز کا غلط ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ مکمل شریعت اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ نے عطا فرمائی۔ قرآن مجید نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اسلام کو ہمارے لیے پسند کر دیا، دین کو ہمارے لیے پسند کر دیا، ہم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا۔ اب قیامت کے دن، قیامت تک وہی دین چلے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، وہی احکامات چلیں گے جو آقا کے ذریعے ہم سب تک پہنچے ہیں۔ کوئی شخص اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر کمی کجی نہیں کر سکتا۔ جو اس طرح کرنے کی کوشش کرے گا قیامت کے دن اللہ کے یہاں ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ مکمل دین اللہ نے عطا فرمایا، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول نے رہبری فرمائی ہے۔
جہاں اور شعبے اللہ کے نبی نے ہمارے لیے رہبری فرمائی، وہیں ایک شعبہ اسلام کا اور ایک حصہ جس کو نکاح کہا گیا، حضور نے فرمایا النکاح نصف الایمان، ایمان کی نکاح ایمان کا آدھا ایمان ہے، نکاح کے ذریعے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، انسان حیا اور پاکیزگی کی زندگی گزارتا ہے نکاح کے ذریعے، اس کو اللہ تعالیٰ شیطانی وساوس سے بچا لیتا ہے، گناہ کرنے سے بچا لیتا ہے، وہ مکمل حفاظت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ پورا نظام اللہ کے رسول نے عطا کیا، اس میں کوئی کمی کجی نہیں رکھی، اللہ نے مکمل شریعت عطا فرمائی۔ مسئلہ تو یہ ہے میرے بھائی کہ جس کے دل میں جتنی زیادہ قدر و قیمت اللہ اس کے رسول کی ہوگی، وہ اتنا ہی زیادہ شریعت اور دین کا پابند ہوگا، اور اگر اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی شریعت کی اہمیت نہ ہو تو پھر وہ جو راستے سے آج کل شادیوں میں جو ہو رہا ہے وہ سب انہی لوگوں سے سرزد ہوتا ہے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر اللہ اس کے رسول کی کوئی اہمیت اور مقام نہیں۔ تو یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کو نعوذ باللہ کچھ نہیں سمجھتے، جن کے دل میں اللہ اس کے رسول کا مقام و مرتبہ نہیں۔ یہ یاد رکھنا، اگر کوئی شخص اپنے بچے کے شادی میں ڈی جے لگاتا ہے، پٹاخے پھوڑتا ہے، یا شادیوں میں رسوم و رواج کیے جاتے ہیں، سمجھ جانا یہ دشمن رسول ہے، اور اس کا اللہ اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کے لیے کوئی محبت نہیں، اس کے دل میں اسلام کا کوئی احترام نہیں، اس کے دل میں اسلام کی کوئی عظمت نہیں، اس کے دل میں اسلام کا کوئی تعلق نہیں، اس نے اسلام کو ناقص سمجھا ہے، کمزور سمجھا ہے، وہ کسی اور کوئی اور محلے سے جا کر کوئی نئی چیزیں لا کے اس شادی کے مبارک اور کامل اور مکمل طریقے کے اندر ایک ایک چیز کو داخل کیے جا رہا ہے، اور زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے جو شریعت عطا کی ہے ہمیں وہ پسند نہیں ہے، ہمیں تو وہ پسند ہے جو روڈوں پر ناچ گانا کرنے والے لوگوں کا کام ہے، جو ڈی جے بجانے والے، اپنی عورتوں کو نچوانے والے۔ ایک زمانہ تھا کہ غیر اپنی عورتوں کو راستوں پر نچواتا تھا، لیکن آج مسلمان کی غیرت ایمانی دیکھیے کس طرح یہ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو گیا کہ اپنے ہی عورتوں کو روڈوں پر نچوا رہا ہے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا ایسے؟ اپنی عورتوں کو جن کو حیا اور پردے کے اندر رکھنے کا حکم دیا گیا، یہ سرے بازار ان کو لا کر روڈوں پر نچوا رہا ہے۔ گھوڑے پر دولہا بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے بارات چل رہی، ڈی جے لگایا جا رہا ہے، اور اس ڈی جے میں گانے بج رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی جا رہی، لوگوں سے ادھار پیسے مانگ کر، لوگوں سے قرض لے کر ڈی جے لگایا گیا، گانے بجوائے گئے، شراب پی گئی، اور ان دشمنان اسلام کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا جو اللہ اس کے رسول کی شریعت کو سرے بازار رسوا کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ اس کے رسول کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ جو لوگ آج آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر ناچ گا رہے ہیں، جن کو خوش کرنے کی خاطر آپ نے اللہ کے رسول کی شریعت کو رسوا کر دیا، قیامت کے دن آپ کو وہ لوگ نہیں بچانے والے۔ اللہ کی قسم، اس دن اگر کسی ہستی کا سہارا ہمیں ہے تو وہ صرف ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دن اگر کوئی نجات دلانے والی شخصیت ہے، اور اگر اس دن کوئی نجات دلانے والا ہے، اور اگر اس دن کوئی شفاعت کرنے والا ہے، تو ہمارے آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن ماں کی مامتا بھی اپنی مامتا کو بھول جائے گی،
باپ کی شفقت بھی ختم ہو جائے گی، بھائی کی محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں جو تعلق اللہ نے رکھا، ماں اپنے بیٹے سے کیسی محبت کرتی ہے اور باپ اپنے بچے سے کیسا تعلق رکھتا ہے۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ تم جن کے خاطر اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہو، جن کی خاطر تم نے اللہ کی شریعت کو پسے پشت ڈال دیا ہے، اور جن کے خاطر تم نے اللہ اس کے رسول کی شریعت کا مذاق اڑایا، قیامت کے دن یہ لوگ آپ سے بھاگیں گے۔ کہیں آپ ایک نیکی نہ ان سے مانگ لو۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جن دوستوں کو خوش کرنے کے خاطر دولہے نے ڈی جے لگوایا، جن دوستوں کو خوش کرنے کے خاطر دولہے نے 1,00,000 روپے لگائے، جن دوستوں کو خوش کرنے کی خاطر دولہے نے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیا، قیامت کے دن یہ سارے ناچنے والے دوست اسی دولہے کو عودم جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ یاد رکھنا میرے بھائی، دنیا کی زندگی مختصر ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ آج ذرا سا ناچنا گانا قیامت کے دن اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جب نام اعمال کھولا جائے گا تو وہ کتاب کو دیکھ کر آدمی حیرت کرے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے سب کچھ اپنے اندر سمو لیا ہے، باریک سے باریک بات اس کے اندر لکھی گئی ہے، ایک ایک عمل اس کے اندر لکھا گیا ہے۔ پھر آگے بڑھ کر قرآن پکارتا ہے اور کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مسلمانوں یاد رکھنا، رائی کے دانے کے برابر کوئی خیر کا کام تم سے ہو جائے اللہ کے ہاں اس کی جزا پاؤ گے، اور یہ بھی یاد رکھنا اگر رائی کے دانے کے برابر تم نے یہ اگر سمجھا ہے کہ میں نے دروازہ بند کر دیا، دیکھنے والا کوئی موجود نہیں ہے، لکھنے والا کوئی موجود نہیں ہے، گواہ کوئی موجود نہیں ہے، قیامت کے دن فرشتے تمہارے اعمال کو، وہ جو تم نے دروازہ بند کر کے کیا، وہ جو تم نے اس تاثر سے کیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ سارے اعمال کھلوا دیے جائیں گے، نیکیوں کی جزا تم کو ملے گی، اور رائی کے دانے کے برابر اگر تم نے گناہ کیا ہے تو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا، قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں قیامت کے دن اگر کسی کی شفاعت نصیب ہوگی، میں عرض کر رہا تھا وہ ہستی ہے جن کو ہم نے بھلا دیا، جن کے طریقے کو ہم نے کمزور سمجھا ہے، جن کی سنت کو ہم نے اس طرح کمزور سمجھا اور پسے کچھ ڈال دیا کہ ناچتے وقت اللہ کے رسول کی قربانیوں کا خیال نہیں آتا، ناچتے وقت اللہ کے نبی کے پتھر کھانے کا خیال نہیں آتا، ناچتے وقت اللہ کے نبی کے جسم سے نکلا ہوا خون یاد نہیں آتا، ناچتے وقت اللہ کے نبی کے بچوں کی قربانی تم کو یاد نہیں آتی، ناچتے وقت اللہ کے رسول کا اس دین کے خاطر بھوکا رہنا تم کو یاد نہیں آتا۔ او ظالموں، یاد کرو اس زمانے کو، ہمارے آقا کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صاحب مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، حضور کو سلام کیا، آقا کے چہرے پر نکاحت کے آثار تھے، سلام کا جواب برابر نہیں آیا، آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی، وہ قدموں میں گر گئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ بیمار نظر آتے ہیں، شاید کسی بیماری کی وجہ سے آپ پر کمزوری طاری ہو گئی۔ ہمارے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمانے لگے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہوئی بلکہ کئی دنوں سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ کیا اس کے لیے اللہ کے رسول بھوکے رہے کہ ان کی گلیوں میں حضور کی شریعت اور سنت کا سرے بازار تم جنازہ نکالو؟ کیا اس کے لیے اللہ کے رسول نے پتھر کھائے کہ اون والے ان گلیوں کو گواہ بنائیں اور قیامت کے دن یہ گلیاں گواہی دے اللہ کے نبی کے سامنے کہ یہ وہ بدماش ہے جس نے تمہاری شریعت کو لوگوں کے سامنے سرے بازار رسوا کیا تھا؟ یہ در و دیوار قیامت کے دن گواہ ہوں گے تمہارے ناچنے اور گانے کے، تمہارے اللہ کے رسول کی شریعت کا مذاق اڑانے کے۔ یاد رکھنا اس دن تمہاری دولت کام نہیں آئے گی،
تمہارا منصب کام نہیں آئے گا، تمہارا عہدہ کام نہیں آئے گا، اس دن تو صرف تمہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمارے آقا اس امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کیسا تعلق اللہ کے نبی کا اس امت کے ساتھ تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی تشریف لائے اپنے گھر، جب بھی سفر میں جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے نکلتے، اور جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے سیدہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ آپ سفر سے تشریف لائے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں سیدہ کے، خوشبو کی آہٹ سے سیدہ نے محسوس کر لیا ابا جان تشریف لائے ہیں، دوڑ کر دروازے پر استقبال کے لیے آئی۔ اس دن آپ نے گلے میں سونے کا ہار پہنا تھا، اپنے بچوں کو چاندی کے کنگن پہنائے تھے۔ میری مائیں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی کثیر تعداد میں، دل کے کانوں سے ذرا سنیں، اللہ کے رسول تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے ایک لمحہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، بیٹی کے گلے میں سونے کا ہار ہے، نواسوں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہے۔ اللہ کے نبی بجائے خوش ہونے کے ناراض ہو گئے، سلام کا جواب بھی نہیں دیا، وہیں سے واپس پلٹ گئے۔ جان نچھاور کرنے والی بیٹی، میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا میں ایسی احترام کرنے والی بیٹی نہیں آئی، اور ایسا محبت کرنے والا باپ بھی دنیا میں نہیں آیا۔ دنیا میں سب سے اونچا مقام بیٹیوں میں اگر کسی کو ملا وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، اور باپ سب سے اونچے درجے کے اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن آپ منہ پھیر کر تشریف لے گئے۔ آپ نے جب دیکھا کہ ابا جان ناراض ہو کر نکل گئے، زار و قطار رونے لگی، مصلی بچھایا، ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے پروردگار، وہ میرا باپ جس کے چہرے پر مسکراہٹ کی تمنا 24 گھنٹے فاطمہ کے دل میں رہتی ہے، وہ میرا باپ جس کو تکلیف پہنچ جائے فاطمہ کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، وہ میرا باپ جس سے میرا ہمدردی اور محبت اور خلوص کا تعلق ہے، پتہ نہیں کسی وجہ سے وہ ناراض ہو کر آپ میرے گھر سے واپس چلا گیا ہے، اللہ میرے باپ کو راضی فرما دے۔ یہاں رو رو کر ان کا برا حال ہو رہا ہے۔ حضرت علی گھر میں تشریف لائے، دیکھا سیدہ رو رو کے حلقان ہو رہی، فرمانے لگے کیا ہوا، اتنا کیوں روتی ہو، رو رو کر تم نے اپنے آپ کو حلقان کر دیا۔ کہتی ہے علی جلدی جاؤ، ابا کسی بات کی وجہ سے ناراض ہو چکے ہیں، خدایا میرے ابا کو لے آؤ، میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر میں ان کے سامنے معافی مانگوں گی، چاہے وہ جو سزا دے دیں میں وہ سزا قبول کرنے کو تیار ہوں۔ علی جلدی جاؤ، جب تک ابا واپس آ کر معاف نہ کر دیں میرے کلیجے کو تسکین نہیں ملے گی، میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا اطمینان رکھو، میں اللہ کے رسول سے جا کر بات کرتا ہوں۔ وہ تشریف لے گئے، حضور مسجد نبوی میں ہیں۔ سنو اے مسلمانوں، جنہوں نے اللہ کے نبی کی شریعت کو سرے بازار رسوا کیا ہے، جو اللہ کے نبی کی سنت کو اپنے پیروں تلے رونتے ہو، دیکھو اللہ کے نبی کا تم سے کیا تعلق تھا۔ آپ تشریف لے گئے مسجد نبوی کے اندر، دیکھا اللہ کے نبی مصلی پر بیٹھ کر وہ بھی رو رو کر حلقان ہو رہے ہیں۔ قریب تشریف لائے، فرمانے لگے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو، وہاں آپ کی بیٹی رو رو کر اس کا برا حال ہے، یہاں آپ رو رو کر اپنے آپ کو حلقان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بتائیں تو صحیح کیا غلطی ہو گئی آپ کی بیٹی میری اہلیہ سے؟ اللہ کے نبی نے سر اٹھایا، او مسلمانوں، او مسلمانوں، اللہ کے نبی کے الفاظ سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ آقا فرماتے ہیں علی وہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے، اگر وہ سونے کا ہار پہنے گی تو میری امت کی غریب بیٹیاں سونے کا ہار کہاں سے لائے گی؟ کہہ رہے علی اگر کسی بیٹی نے اس کے باپ سے کہہ دیا، اور اگر وہ غریب ہو اور اس کے باپ سے اس کے بیٹی نے کہہ دیا کہ ابا مجھ کو سونے کا ہار دلاؤ،
فاطمہ نے سونے کا ہار پہنا تھا، وہ باپ کہاں سے سونے کا ہار لے کر آئے گا؟ علی میری امت کے وہ بچیاں جن کے باپ نہیں ہیں، وہ کہاں سے سونے کا ہار لا کر پہنے گی؟ خدا کی قسم دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا آپ کا باپ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے؟ کیا آپ کی ماں اس قدر آپ سے محبت کرتی ہے؟ کیا آپ کا بھائی اس قدر آپ سے محبت کرتا ہے؟ کیا آپ کا وہ دوست جس کو نچانے کی خاطر تم نے 1 لاکھ روپے کا ڈی جے لگایا، جس کو ٹھرکانے کی خاطر تم نے لاکھوں روپے خرچ کیے، کیا تمہارے ساتھ قیامت کے دن کھڑا رہے گا؟ کیا قبر میں تمہارے ساتھ آئے گا؟ کیا تمہارے گناہ کو اپنے سر پہ لے سکتا ہے؟ خدا را ہوش کے ناخن لو، سمجھو زندگی کیا ہے۔ ایک لمحے بھر میں زندگیاں ختم ہو جاتی ہے۔ قبر میں جب پڑو گے، یہی دوست جن کو خوش کرنے کی خاطر تم ناچ رہے ہو، پٹاخے جلا رہے ہو، گھوڑا لگاتے ہو، شادی میں تماشے کرتے ہو، 2 گھنٹے میں تم کو بھول جائیں گے۔ 2 گھنٹے کے اندر جب تمہارے منہ پر ہی اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالیں گے، واپس گھر پر آئیں گے تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنسیں گے، کھیلیں گے، آپ کے غم میں روتے نہیں بہتیں گے، آپ کے لیے ہفتہ 2 ہفتے سوگ نہیں منائیں گے، آپ کو ہفتہ 2 ہفتے یاد نہیں رکھیں گے، بلکہ دوسرا دن جب نکلے گا یہ اپنی دکانوں پر ہوں گے، دوسرا دن جب نکلے گا یہ اپنے کاروبار میں ہوں گے، دوسرا دن جب نکلے گا یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جائیں گے۔ تمہارے غم میں یہ رونے والے نہیں، تمہارے غم میں تو وہ رویا ہے جس نے پوری رات اللہ کے سامنے مصلی پر آنسوؤں سے مصلی کو تر کر دیا۔ وہ سمجھے تو صحیح، وفا کس سے کرنی چاہیے، بے وفائی کس سے کرنی چاہیے، تعلق کس سے ہونا چاہیے، محبت کس سے کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے تمہاری خاطر آج سے 1400 سال پہلے رو رو کر مصلی بھگوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اتنا روئے ہیں کہ قرآن مجید نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آقا آپ رو رو کر اپنے آپ کو حلقان نہ کریں، اللہ نے فیصلہ کیا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ نبی جی قیامت کے دن آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی خوشی قیامت تک آنے والے ایک ایک امتی کو جنت میں پہنچانے میں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی اس وقت راضی ہو جائیں گے اللہ سے کہ جب اللہ اپنے ان کی ساری امت کو جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، احساس فکر پیدا کرو، لوگ تمہارے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں میں بولوں آپ کو، اون والوں بولوں آپ کو، ارے بولو نا، ارے ذرا زور سے بولو، حقیقت بولوں، برا نہیں مانو گے، سچائی بولوں، برا نہیں مانو گے۔ سورت والے گجرات والے یہ کہتے ہیں کہ یہ اون والے یو پی بہار کے ہیں، گجرات والوں میں شادیوں کا اس قدر بیکار نظام نہیں ہے، یہ لوگ اپنی شادیاں احتیاط سے کرتے ہیں۔ اون والوں نے گجرات اور سورت میں شادیوں کا خرابہ کیا ہے، یعنی جو لوگ دور باہر سے آ کر بس رہے ہیں اس علاقے میں، انہوں نے اپنی شادیوں میں ڈھول دھماکہ لگا کر یہاں کا ماحول خراب کیا ہے۔ یہ ٹائٹل تمہارے ساتھ لگ گیا، اگر تم اللہ کے نبی کے غلام ہوتے، لوگ تمہارے ساتھ غلامی کا ٹائٹل لگاتے، تم اگر احساس پیدا کرتے، لوگ تم کو محمدی مانتے۔ آج یہ کنڈیشن آ گئی کہ لوگ تم کو ایک گناہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ خدا را اپنے آنے والی نسل کو اس داغ سے بری کرنے کی خاطر ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ کہ آج کے بعد اگر نکاح ہوگا ان میں تو سنت کی بنیاد پر ہوگا، بولو انشاءاللہ سنت کی بنیاد پر ہوگا۔ جس طرح یہ داغ تم کو لگا ہے، تم نے سنت سے اس داغ کو ختم کرنا ہے۔ آج یہ فیصلہ لے کر اٹھو کہ آج کے بعد لوگوں کو دکھائیں گے کہ فیصلہ کس طرح لیا جاتا ہے، حضور کے نام پر کس طرح مرا جاتا ہے اور مٹا جاتا ہے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا، بڑے بھی اور بوڑھے بھی، کہ اب اگر نکاح ہوں گے تو سنت کی بنیاد پر ہوں گے انشاءاللہ، مشروم طریقے پر ہوں گے انشاءاللہ۔ جو نوجوان
ڈی جے لگانے کا خواہش مند ہے وہ اپنے آپ کو علیحدہ سمجھے، وہ حضور کے غلاموں میں اس کا شمار نہیں، حضور کے غلاموں میں اس کا شمار نہیں، اسلام کے ماننے والوں میں اس کا شمار نہیں۔ جو بضد ڈی جے لگائے گا تو اس کے سارے دوست اللہ کے رسول کی محبت کے خاطر اس کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، بولو بائیکاٹ کریں گے اس کا۔ جس نے اللہ کے نبی کی سنت کو سرے بازار رسوا کیا، جو شادیوں میں ڈھول لگاتا ہے، جو شادیوں میں ناچتا گاتا ہے، ارے میں تو آپ لوگوں کے بارے میں ایسا اچھا گمان رکھتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ یو پی بہار کے لوگ ہیں، اور وہ سرزمین علماء اولیاء کی سرزمین ہے، جنہوں نے اس ہندوستان کی آزادی میں ایک کردار ادا کیا۔ تمہارا نسب بھی کہیں جا کر بڑے اکابر علماء سے ملتا ضرور ہوگا، تمہارے گھرانے میں کوئی بڑے عالم ہوں گے جو کسی مدرسے کے شیخ الحدیث ہوں گے، جو کسی مدرسے میں درس و تدریس کا کام انجام دے رہے ہوں گے، کوئی مفسر ہوگا، کوئی محدث ہوگا، کوئی مبلغ ہوگا، کوئی اسلام کا داعی ہوگا، اور وہ ایک سلسلہ ہے جو اللہ کے دین پر وہ لوگ قائم ہیں۔ تم اس طرح اب اس سلسلے کو خراب نہ کرو، تم اس کو داغدار نہ کرو، ان کے عبادتوں کا اور ان کے اس خدمت خلق کا قیامت کے دن اگر تمہاری وجہ سے ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، بتاؤ کتنی غلط بات ہے۔ اس لیے آج فیصلہ کرو انشاءاللہ کہ آج کے بعد سنت طریقے پر نکاح کریں گے، جہیز کا لین دین نہیں کریں گے، زبردستی مانگیں گے نہیں، کیونکہ ہم ابھی یو پی سے ہی ادھر آ رہے ہیں، افضل گڑھ آخری پروگرام کر کے ہم سورت آئے، اور یہاں رمضان کے بعد پھر انشاءاللہ گجرات کا پورا نظام بنایا جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یو پی میں کس طرح مہنگے نکاح ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں تو موٹر سائیکل کی بات ہوتی ہے، وہاں تو کریٹا کی بات ہو رہی، بریزا کی بات ہو رہی، کاروں کی بات ہو رہی، اور کیا کیا واقعات ہیں۔ حضرت کی تفصیل سے گفتگو آپ کو سننی ہے، بس میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر ہمارے حضرت کی موجودگی میں یہ اعلان کر دو، انشاءاللہ کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس بات کا عہد کرو کہ اگر آج کے بعد بھائی کا، بہن کا، بیٹے کا، دوست کا نکاح ہوگا، کوشش کریں گے سنت کے بنیاد پر ہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت موجود ہیں، انشاءاللہ کبھی پھر تفصیل سے آپ سے کبھی گفتگو کروں۔